بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو ساویز کچن. اچھا تو یہ جو ہے نا مائیوں والا جو میرا ولاگ تھا اس سے نیکسٹ پارٹ ہے، یعنی کہ یہ صبح صبح کا تھا ٹائم. تو یہاں پہ جو ہے نا ان کے گھر سے باہر نکلے ہیں تو ساتھ والا ان کا پلاٹ بالکل خالی ہے اور یہ اسی میں سے گیٹ باہر کو ہے نکلتا. تو یہ ان کا کھیت ہے جس میں انہوں نے سبزیاں وغیرہ لگائی ہوئی ہیں اور ساتھ میں پھلوں کے درخت وغیرہ ہیں، آم کے درخت ہیں اور شاید لیمو وغیرہ بھی ہیں. تو یہاں پہ یہ نا سویا وغیرہ تھا، مجھے سونف لگ رہی تھی تو میں پھوپھو سے پوچھ رہی تھی کہ سویا اور سونف ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ نا ڈفرینٹ ہوتے ہیں، پتہ نہیں اب سویا کس کام آتا ہے. ویسے تو یہ سویا بھی ہم لوگ اکثر سنتے ہیں، ساگ وغیرہ میں یوز ہوتا ہے، لیکن میں نے کبھی نہیں بھائی اور بھابھی کے پاس آ گئی تھی کیریاں، اتنی چھوٹی چھوٹی سی کیریاں توڑ کے کھا رہے تھے. اور مجھے تو بچپن سے کیریاں بہت زیادہ پسند ہیں، تو میں اسے بھائی سے کہہ رہی تھی کہ ایک دفعہ نا مجھے دکھاؤ ادھر. اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ آم کے پیڑ ہیں اور اسی کے نیچے آم کے پیڑوں کے نیچے نا چارپائیاں بچھائی ہوتی ہیں اور ساتھ میں توی رکھی ہوتی ہے کہ مطلب دوپہر کے ٹائم اگر کبھی روٹیاں وغیرہ بنانی پڑے تو آرام سے بنا لیتے ہیں. اور صبح صبح اتنا مزے کا ٹھنڈا موسم ہوتا ہے نا یہاں پہ، تو یہ لوگ بیٹھ کے یہاں پہ اپنا چائے انجوائے کرتے ہیں صبح کی. جو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ابھی نا اس پہ آم لگے ہوئے تھے لیکن بہت ہی چھوٹے چھوٹے سے تھے، چھوٹی چھوٹی سی کیریاں تھیں. میں جو ہے بس وہی دیکھ رہی تھی تو میں نے تھوڑا سا کھایا، زیادہ تو نہیں. اور یہ باقی چارپائیاں بچھائی ہوئی تھیں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں لیٹ اٹھی تھی. اگر تو آپ زیادہ صبح صبح اٹھو تو بڑا مزے کا جو ہے نا وہ سایہ ہوتا ہے، درختوں کے نیچے بھی ہوتا ہے. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ صبح کے ٹائم ذرا سورج جب نہیں نکلا ہوتا تو بہت ٹھنڈا ٹھنڈا سا موسم ہوتا ہے درختوں والی جگہ پہ بھی. لیکن میں تھوڑا سا لیٹ آئی تھی تو اب جیسے ہی تھوڑا سا دن ڈھلنا شروع ہوگا نا تو آٹومیٹکلی یہ درخت کے سایہ آنا پھر شروع ہو جاتا ہے. تقریباً 9-10 بجے تک آ جاتا ہے. ابھی یہاں پہ تقریباً 8 بجے کا ٹائم تھا، 9-10 بجے تک، 11 بجے تک بڑا اچھا جو ہوتا ہے نا وہ سایہ ہوتا ہے. یہاں پہ سبزیاں وغیرہ لگائی ہیں تو سبزیوں میں شلجم نہیں سوری چقندر جو تھے نا، چقندر کے بھی لگے ہوئے تھے، پودے لگے ہوئے تھے تو ان کو چقندر لگا ہوا تھا. تو وہ کہہ رہی تھی کہ میری بھابھی جو فرمانی ہے نا وہ چقندر وغیرہ جب بھی سیلڈ بنانا ہوتا ہے نا تو چقندر ہم یہاں سے لیتے ہیں. اچھا یہ جو ہے نا یہ نیکسٹ ڈے کا کلپ ہے. تو نیکسٹ ڈے پہ میں نا جب گھر سے باہر آنے لگی تو بچے باہر بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کیا کیا کہ جا کے پہلے تو میں نے مسالہ بنایا، یعنی کہ نمک مرچ ڈال کے اس میں زیرہ ڈال کے. تو میں نے کہا باہر جا کے جو ہے نا یہ کیریاں انجوائے کرتی ہوں. تو ساتھ والے جو ہمسائے ہیں نا انہوں نے کوئی اتنے مزے کے گانے لگائے ہوئے تھے نا. میں نے یہاں پہ جو وائس جو ہے نا بیک گراؤنڈ میوزک یا پھر بیک گراؤنڈ میں جو ہماری آوازیں آ رہی تھی وہ میں نے بند کر دی تھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یوٹیوب پہ اسٹرائک آ جاتی ہے کاپی رائٹ کی. تو پھر اس وجہ سے جو ہے نا وہ میں نے میوٹ کر دیا تھا. تو میں نے کہا بس اپنا جو میرا وائس اوور ہے اسی سے کام چلا لیتی ہوں. تو یہاں پہ ہم لوگ حبیبہ اور ابراہیم اور حتیم سے آنکھ بچا کے نا مطلب ان سے چوری چوری تو کیریاں کھا رہے تھے. اور اشال اور داؤد نے تو کھائی اور ساتھ میں صبا نے اور میں نے. اور کھائی تو ہم نے بہت زیادہ نہیں تھی، جسٹ 2-3، لیکن اتنی مزے کی کھٹی سی تھی نا تبھی آپ سے بات کرتے ہوئے میرے منہ سے پانی آنا شروع ہو گیا ہے. بہت زیادہ درخت نہیں لیکن 3-4 درخت ہیں آم کے یہاں، اور ایک آم جیسا درخت ہے لیکن اس پہ آم نہیں لگے ہوتے. مطلب وہ درخت ہی اس طرح کے اس کے آم جیسے پتے ہیں لیکن وہ آم کا درخت نہیں ہے. باقی یہ والی باڑ سی بنی ہوئی ہے کہ کھیت کافی زیادہ، کیونکہ ادھر پھوپھو لوگوں کے کھیت ہیں، لیکن جو انہوں نے جو ان کے بالکل گھر کے ساتھ جو ان سا کھیت ہے نا اس کے گرد وہ ایک پودوں کی ہی باڑ سی بنائی ہے کہ باہر آرام سے بیٹھ بھی جائیں تو وہ سمجھیں کہ اپنے گھر کا حصہ ہی محسوس ہوتا ہے. وہ بالکل بھی جو ہے نا ایسا نہیں فیل ہوتا کہ آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. دیوار وغیرہ تو کوئی نہیں کی لیکن یہ ہے کہ وہ پودوں کی باڑ سی بنی ہوئی ہے. اور یہ دیکھیں یہ جو ہے نا وہ مجھے ایک دم سے سانپ کا جو ہے نا وہ جو سکن اس کی اترتی ہے وہ نظر آ گئی. اس علاقے میں ان کے بہت زیادہ سانپ ہوتے ہیں.
ابھی تو میں بھی کم ہو گیا ہوں، لیکن ابھی بھی دیکھیں یہ ابھی کافی زیادہ کم ہو گیا، لیکن اس کے باوجود یہاں پہ جو ہے نا وہ سانپ کی یہ سکن اتری ہوئی ہے۔ یہ سال میں آئی تھنک سو ایک دفعہ اپنی سکن جو ہے نا وہ چینج کرتا ہے، تو پوری کی پوری اس کے جو ہے نا سانپ کے اوپر سے اس کی یہ سکن اتر جاتی ہے، خول سا اتر جاتا ہے۔ تو بس وہ اسی کی میں جو ہے وہ بنا رہی تھی، ویڈیو بنا رہی تھی کہ آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہاں پہ کام والیاں کیا کر رہی تھیں کہ آج کل ان لوگوں کو نا کچن میں، ویسے تو کچن میں سلنڈر گیس وغیرہ کا سارا ارینج تھا، لیکن ان لوگوں کو نا ان چولہوں پہ کھانا بنانے کی اتنی زیادہ عادت ہے کہ وہ اپنا سارا سامان لے کے نا تو ادھر آ جاتی تھی اور درخت کے نیچے بیٹھ کے تو جو ہے نا وہ کھانا شانا بناتی تھی، اور ساتھ میں ادھر چارپائیاں بچھی ہوئی تھی، ساتھ میں چیئرز وغیرہ تھی۔ تو ہم لوگ بھی کھانا بنانے سے پہلے والا جو ٹائم تھا نا اس ٹائم پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے، باتیں شاتیں کرتے تھے، خوب انجوائے کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے کھانا بنانا ہوتا تھا نا، کیونکہ کھانا بناتے ہوئے آگ جلتی ہے نا تو کافی زیادہ ہیٹ ہو جاتی ہے، تو پھر ہم لوگ اٹھ کے تو گھر کے اندر چلے جایا کرتے تھے۔ اور یہاں پہ ہم بیبا جو تھی نا وہ ماشاءاللہ چینج کر کے آئی تھی، تو میں نے کہا چلو آؤ آپ کی میں پکچرز بناتی ہوں۔ تو آج کل اسے اتنا شوق ہو گیا ہے اپنی پکچرز بنوانے کا، اپنی ویڈیوز بنوانے کا نا، تو کہتی ہے کہ مما میری، اسپیشلی آ کے مجھے کہتی ہے کہ میری نا پکچرز بنائیں۔ اور ماشاءاللہ یہ اس پہ شلوار قمیض ڈریس بھی اتنا اچھا لگ رہا تھا۔ اچھا میں وہاں پہ ویسے تو دوسرے ریڈی ٹو ویئر بھی ڈریسز لے کے گئی تھی، لیکن شلواریں قمیضیں خاص طور پہ لے کے گئی تھی، کیونکہ جب ہم لوگ شادی پہ گئے نا، شادی جو تھی وہ تھی اپریل کا بالکل اینڈ تھا، بالکل جب شدید قسم کی گرمی آئی تھی۔ تو یہ ہے کہ جب زیادہ گرمی ہو، دھوپ میں بچوں نے رہنا ہو، تو پھر یہ ہے کہ بچوں کو گھر کے شلوار قمیض پہنانے سے ایک تو وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، کپڑے لون کے ہوتے ہیں، پیور کاٹن کے ہوتے ہیں، دوسرے نمبر پہ فلی کورڈ ہوتے ہیں، تو بچے جو ہوتے ہیں نا، بچوں کی باڈی وغیرہ وہ جلتی نہیں ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ جب آپ کسی ایسے ایریے میں جا رہے ہیں یا کسی ایسے ایریے میں رہتے ہیں تو وہاں پہ بچوں کو جو ہے وہ فلی کورڈ، خاص طور پہ دوپہر کے ٹائم فلی کورڈ ڈریسز جو ہے نا وہ پہنائیں۔ اب یہ ساتھ والے جو ان کے ہمسائے تھے نا، جن کا میں بتا رہی تھی کہ انہوں نے میوزک خوب لگایا ہوا تھا، تو انہوں نے اپنے باہر جانور باندھے ہوئے تھے، ساتھ میں ادھر نل بھی لگا ہوا تھا کہ جانوروں کو پانی شانی پلانا ہے تو وہ آرام سے نلکے میں سے نکال کے تو یہ لوگ پانی پلا لیتے تھے۔ آنٹی لوگوں کے جانور تو نہیں تھے، لیکن جو ہے نا یہ ساتھ والے جو ہمسائے ہیں ان کے ہیں، تو انہوں نے درختوں میں سائے کے نیچے ایسے باندھے ہوتے ہیں، تو یہ جانور دوپہر کے ٹائم ایسے ہی ادھر ہی رہتے ہیں۔ تو میں انہوں نے کہا چلو آؤ میں حبیبہ آپ کو دکھاؤں، گائے وغیرہ دکھاؤں۔ اشال کو اور ام حبیبہ کو لے کے گئی تھی، اشال نے تو پھر بھی تھوڑا سا گاؤں دیکھا ہوا ہے، لیکن ام حبیبہ جو ہے نا اس نے تو بالکل بھی نہیں۔ تو وہ ہم لوگوں نے کبھی سال میں ایک دفعہ جانا ہو تو بس اسی طرح بھاگتے بھاگتے جاتے ہیں، ایک دن جاتے ہیں اور نیکسٹ ڈے پہ ہم لوگوں نے واپس آنا ہوتا ہے۔ تو پھپھو کی طرف آئے تھے تو یہاں پہ کافی مزے کا ان کا جو تھا نا ماحول تھا، اور ماشاءاللہ ہم لوگ اتنا کوئی انجوائے کر رہے تھے۔ شادی پہ ہم لوگ جو ہے نا وہ 3-4 دن وہاں پہ رہے تھے، تو کافی زیادہ بچوں نے ماشاءاللہ سے انجوائے کیا۔ اچھا یہاں پہ جو تھا نا برائڈل شاور بھی ہوا تھا، لیکن وہی بات ہے کہ وہ ہمارے آنے سے پہلے ہو گیا تھا، اس کے لیے بہت زیادہ میری کزن جو تھی نا وہ انسسٹ کر رہی تھی کہ زیبا آؤ آؤ، لیکن میں نہیں جا سکتی تھی کیونکہ جاب بھی کرتی ہوں، تو اسکول بھی جانا تھا، تو پاسبل نہیں تھا۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ اس کا اتنا خوبصورت سا ڈریس تھا نا، یہ بھی سارا اس نے خود ہی ریڈی کروایا، اور یہ ام حبیبہ اور جو داؤد کی ابراہیم کی گپ شپ سنیں۔ بس یہی ہے میرا آج کا ولاگ پسند آیا تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ اور یہ لاسٹ میں ہماری روزانہ رات کے ٹائم جو تھی نا وہ یہ زبردست سی رات ڈھولک ہوا کرتی تھی۔ اللہ حافظ۔